بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک چھوٹا سا باب 17واں باب جو ہے 16ویں باب کے بعد ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اس وقت لوگوں کی کس قسم کی جاہلیت کا سامنا کریں گے۔ جب پیغمبر اسلام تشریف لائے تھے اس وقت عرب میں جو جاہلیت تھی وہ شرک اور کفر کی تھی۔ لوگ جو ہیں وہ بت پرست تھے، لوگ جو ہیں وہ پتھر کے لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے، یا اگر یہودی اور نصارہ بھی تھے ان کے اندر بھی جو ہے قسم کی بت پرستی تھی۔ یہودی 2 خداؤں کے قائل تھے، عیسائی جو ہیں وہ 3 خداؤں کے قائل تھے۔ لیکن امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے ان کا مقابلہ جو ہے وہ کن سے ہوگا؟ احادیث اور روایات یہ بتاتی ہیں امام زمان علیہ السلام کا مقابلہ جو ہے وہ اس زمانے کی جو جدید جاہلیت ہوگی اس سے ہوگا۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام کے مد مقابل بت پرست نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے دیندار علماء، دین شناس، حتیٰ فقہا، مجتہدین ہوں، اور وہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ اسلام سے آشنا سمجھتے ہوں اور کہتے ہیں کہ قرآن کی تعویل پہ جنگ کریں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ جو ہے وہ تنزیل قرآن پہ ہوئی، تو وہ تعویل قرآن، السلام علیکم، یعنی جو جنگ ہوگی وہ حق و باطل کی جنگ ہے، چونکہ وہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ سب سے بڑا اسلام کا جو ہے وہ ٹھیکیدار سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے اسلام کا۔ السلام علیکم۔ اب اس حوالے سے چند روایات ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہیں۔ ان روایات کی سند اس لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ فی الجملہ یہ روایات صحیح ہیں، ان میں سے ایک روایت بھی صحیح سند ہو کافی ہے۔ یعنی یہ مطلب صحیح ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سے جو جنگ ہے وہ خود اہل قرآن ہیں اس کے اندر۔ اب اس کی مثال جو ہے وہ جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، جنگ نہروان ہے، یا خود کربلا میں آپ دیکھ لیں مارکا۔ تو بس لازمی نہیں ہے کہ وعلیکم السلام حق و باطل کی جنگ میں ہم کہیں کہ حتماً کافر اور مشرکوں سے ہی امام کی جنگ ہے۔ جس طرح امام علی علیہ السلام کی جنگ مسلمانوں کے اندر باطل پرست گروہوں سے ہوئی، اگرچہ وہ ظاہری طور پر شاید حافظ قرآن بھی ہوں، شاید وہ سنن پیغمبر پر عمل کرنے والے ہوں، لیکن بالآخر حق جو ہے وہ دقیق ہے، باطل کے کئی رنگ ہیں، کئی چہرے ہیں۔ تو اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی جنگ کتنی سخت ہے۔ اس کی اگر ایک مثال آپ لینا چاہیں تو خود مولا علی علیہ السلام کا زمانہ اقتدار بھی ایسا ہی تھا کہ مد مقابل جو ہیں وہ مسلمان تھے اور اپنے آپ کو زیادہ جو ہے وہ وارث اسلام سمجھتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ روایت کی طرف دیکھیں۔ پہلی روایت جو ہے وہ جناب فضیل ابن یسار سے ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے جو ہے وہ چھٹے مولا سے سنا، یقول، یہ فرما رہے تھے کہ ان قائمنا اذا قام، کہ جب ہمارے قائم قیام فرمائیں گے، استقبل من جہل الناس اشد مما استقبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جہال الجاہلیہ، تو وہ لوگوں کی جہالت میں شدید ترین جہالت کا سامنا کریں گے۔ کس سے شدید؟ اس جہالت سے کہ جو خود رسول اللہ نے اپنے زمانے کے جاہلیت والے دور میں جاہلوں کی جہالت کا سامنا کیا، اس سے شدید ترین جاہلیت کو امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ دیکھیں گے۔ قلت وکیف ذاک، راوی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان رسول اللہ اتی الناس، جب رسول اللہ لوگوں کے درمیان تشریف لائے، وہم، ان کی حالت کیا تھی؟ وہم یعبدون الحجارۃ والصخور، وہ پتھر اور چٹانوں کی پوجا کرتے تھے، والعیدان، یا وہ جو کھڑے بت ہوتے ہیں، کھڑی چیزیں، اب وہ درخت بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی چٹان بھی ہو سکتی ہے، والخشب المنحوتہ، یا وہ تراشیدہ لکڑیوں کی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے۔ بت جو ہے وہ یا لکڑی سے بنائے جاتے تھے یا کسی چٹان یا پتھر، یا حتیٰ ایسے ہی کوئی چیز کھڑی ہوتی تھی، جیسے
ویسے عیدان جو ہے وہ اس کو کھجور کے درخت کی طرف بھی تشبیہ دیتے ہیں کہ یعنی اس طرح کی چیزیں کہ جو مثلا انسانوں کی مانند لگیں، مناظر جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ تو فرمایا جب رسول اللہ تشریف لائے تو لوگوں میں اس طرح کی جاہلیت تھی کہ وہ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ وَإِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ، اور جب ہمارے قائم قیام فرمائیں گے، الناس، اور لوگوں کے درمیان تشریف لائیں گے، فرماتے ہیں کہ وَكُلُّهُمْ يَتَأَوَّلُ عَلَيْهِ کتاب اللہ يَحْتَجُّ عَلَيْهِ بِهِ، تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ قرآن مجید کی تعویل کرتے ہوئے امام کے مد مقابل جو ہے وہ کھڑے ہوں گے اور جنگ کریں گے، ان سے احتجاج کریں گے، لڑیں گے۔ یعنی امام کا سامنا جو ہے وہ اس زمانے کے فقہا سے ہوگا، مجتہدین سے ہوگا۔ یہ بعض روایات ایسی ہیں جو بسا اوقات سوشل میڈیا پر بھی آتی ہیں کہ مجتہدین سے جنگ، یقیناً ہے مجتہدین سے جنگ ہے، چونکہ امام نے لوگوں کو جو ہے وہ دین حق کی طرف دعوت دینی ہے، تو نتیجتاً جتنے باطل دین ہیں اور ان کے جو علماء ہیں، فقہا ہیں، وہ سارے امام کے مد مقابل کھڑے ہوں گے، لامحالہ کھڑے ہوں گے۔ اور اس کی ایک مثال چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے زمانے کے فقہا سے بھی دی۔ فرمایا جس طرح میرے مد مقابل لوگ جو ہیں بعنوان فقہا میرے مد مقابل کھڑے ہیں اور دین حق کے مد مقابل کھڑے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں بنام قرآن اور سنت، اسی طرح مہدی کے مد مقابل بھی مجتہدین اور فقہا آئیں گے اور کیا کریں گے؟ لشکر کے لشکر نکالیں گے۔ ثم قال، اور اس کے بعد امام نے فرمایا اما واللہ، لیکن خدا کی قسم، لَيَدْخُلَنَّ عَلَيْهِمْ عَدْلُهُ، لیکن سب کو جو ہے وہ عدل مہدی ملے گا، اور یہ عدل جو ہے یہ داخل ہوگا کس طرح؟ جوف بیوتہم، ان کے گھروں کے اندر، کما یدخل الحر والقر، جس طرح گرمی اور سردی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتی ہے، امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو جو ہے وہ عدل نصیب ہوگا۔ بہرحال یہ جتنی بھی جنگیں ہیں وہ بنابر عدالت ہوں گی، چونکہ لوگوں کا حق ہے کہ انہیں دین حق ملے۔ امام سب سے پہلے دین کے حوالے سے فیصلہ کریں گے کہ کون سا دین حق ہے، کون سا مکتب حق ہے، پھر اسے معیار حق بناتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کو حق کی دعوت دیں گے، اور اس میں لامحالہ جنگیں پیش آئیں گی۔ اس کے بعد والی روایت میں توجہ فرمائیں، یہ جناب ابی حمزہ صومالی کی روایت ہے، یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ سمعت ابا جعفر، میں نے امام باقر علیہ السلام سے سنا کہ یقولو، فرما رہے ہیں کہ ان صاحب ھذا الامر لو قد ظہر لقی من الناس مثل ما لقی رسول اللہ و اکثر، کہ جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے تو لوگوں سے ان کو ایک ایسی چیز کا سامنا ہوگا جس طرح کہ رسول اللہ کو سامنا ہوتا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، یعنی بڑے بڑے مسائل اور بحران جو ہیں وہ اس زمانے میں پیش آئیں گے۔ اسی طرح بعد والی روایت میں دیکھیں، یہ سند کے حوالے سے تھوڑی سی مخدوش ہے لیکن پھر بھی قابل قبول ہے۔ جناب ابی حمزہ بعض اصحاب، اب چونکہ کون ہے یہاں سند جو ہے وہ معلوم نہیں کون ہے، درمیان میں کچھ لوگ نہیں ہیں، ان ابی عبداللہ، مولا سے نقل کرتے ہیں کہ قال سمعتہ یقول، کہ امام جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ یقول، فرما رہے ہیں کہ القائم یلقا فی حربہ ما لم یلقا رسول اللہ، قائم کو تو اپنی جنگوں میں ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، انہیں ایسے لوگوں کا سامنا کرنا نہیں پڑا، چونکہ رسول اللہ کے دور میں مسلمانوں کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، یہ ساری جنگیں بعد میں ہوئی ہیں۔ ان رسول اللہ اتاہم، جب نبی تشریف لائے، وہم یعبدون حجارۃ منکورہ، تو لوگ اس وقت پتھروں کی عبادت کرتے تھے، پتھر منکورہ یعنی جو اندر سے خالی، ٹھیک ہے، یہ جو بت بناتے تھے تراشتے تھے نا، اندر سے خالی ہوتا تھا، بھرا نہیں ہوتا تھا۔ وخشبن منحوتا، اور تراشیدہ جو ہیں وہ لکڑیاں جن کو وہ انسانی شکل میں تراشتے تھے۔ تو پیغمبر کی جنگ جو ہے وہ بت پرستوں سے تھی۔ وَإِنَّ الْقَائِمَ يَخْرُجُونَ عَلَيْهِ، لیکن جب قائم آئیں گے تو اس وقت لوگ ان کے مد مقابل آئیں گے، خروج کریں گے۔
فَيَتَأَوَّلُونَ عَلَيْهِ کتاب اللہ، اور پیش کیا کریں گے؟ قرآن، یعنی قرآن کی بنا پر جنگ ہوگی۔ اب اس کی ایک مثال جو ہے آپ امیر المومنین کے زمانے میں دیکھیں، جنگ صفین میں دشمنوں نے قرآن جو ہے وہ مولا علی کے سامنے پیش کیا ہو۔ وَيُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ، قرآن کی بنا پر جو ہے وہ مقاتلہ کریں گے، قتال ہوگا، جنگ ہوگی امام مہدی سے لوگوں کی۔ بعد والی روایت دیکھیں، یہ روایت بھی ٹھیک ہے سند کے اعتبار سے۔ جناب ابان ابن تغلب فرماتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ جعفر ابن محمد صلوات اللہ علیہ کہ جب ہمارے قائم جو ہیں تشریف لائیں گے، اس کے حوالے سے اب جملے دیکھیں، خاص جملے ہیں اس روایت کے، کہ چھٹے مولا فرما رہے ہیں کہ اذا ظہرت رایت الحق، جب حق کا پرچم ظاہر ہوگا، یعنی امام قائم ظہور فرمائیں گے، لعنہا اہل المشرق واہل المغرب، اس پرچم پر اہل مشرق اور اہل مغرب جو ہیں وہ لعنت بھیجیں گے، یعنی کھڑے ہو جائیں گے مد مقابل۔ اتدری لما ذاک، آیا تو جانتا ہے کیوں ایسا ہوگا؟ قلت لا، جناب ابان کہتے ہیں نہیں۔ قال للذی یلقی الناس من اہل بیتہ قبل خروجہ، اس وجہ سے کہ لوگوں نے جو کچھ مولا امام زمان سے پہلے اہل بیت سے دیکھا، اس بنا پر وہ لعن کریں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام مہدی سے پہلے جو آل محمد کی حکومتیں قائم ہوئیں، اہل بیت پیغمبر کی، آل تو نہیں کہنا مناسب، اہل بیت پیغمبر کی جو حکومتیں قائم ہوئیں، انہوں نے جو ظلم کیے ہوں گے، اس وجہ سے لوگ جو ہے امام مہدی کی حکومت سے بھی ڈریں گے اور اس کو خطرہ سمجھیں گے۔ اس کی مثال خود بنی عباس کی حکومت ہے۔ بنی عباس آل محمد تو نہیں تھے، لیکن اہل بیت پیغمبر شمار ہوتے تھے، رسول اللہ کا خاندان تو تھا۔ بنی عباس بنی ہاشم تھے، لیکن بدترین مظالم انہوں نے، حتیٰ بنی امیہ کو بھی لوگ بھول گئے۔ اور اس کے بعد بھی آپ پوری طول تاریخ میں حکومتیں دیکھ لیں سادات کی۔ اب اردن کا بادشاہ جو ہے وہ سید ہے، سید ہے بادشاہ، اپنے آپ کو اولاد فاطمہ صلوات اللہ علیہ کہتا ہے، لیکن بدترین دشمن ہے حق کا۔ اس وقت اسرائیل کا حامی، امریکہ کا نوکر، ایران کے جو حملے ہوئے، ایران نے جو اپنا دفاع کیا، ایرانی اس پر اس نے فخر کا اظہار کیا کہ اردن پر جو ایران کے جا رہے تھے میزائل، ہم نے اتنے میزائل گرائے۔ اسرائیل جو مرضی کرے، جو کچھ مرضی کرے اسرائیل کا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ سید، اس طرح کے سادات کی کمی نہیں ہے۔ عراق پر رہی ہیں حکومتیں، خود حجاز پہ رہی ہیں، خود ایران پہ رہی ہیں، مختلف ممالک میں۔ تو اب دنیا نے سادات سے بھی کوئی خیر نہیں دیکھی ابھی تک۔ خود ہمارے اپنے پاکستان میں یہ جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سادات ہیں، اب کوئی خیر دیکھ رہے ہیں لوگ؟ نہیں دیکھ رہے۔ کہتے ہیں کہ جو کچھ لوگوں نے ابھی پوچھتے بھی ہیں ہم سے کہ یہ کیا ہے جی، ہمارا دل کرتا ہے لعنت کرنے کو، اوپر سے یہ سید زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں للذی یلقی الناس من اہل بیتہ قبل خروج۔ اس سے پتہ چلتا ہے نسب مہم نہیں ہے، انسانیت، حسب، کردار مہم ہے، تقوی مہم ہے۔ نسب سے خیر نہیں ملتی، انسان کے اپنے رویوں سے، اس کے اپنے اندر جو الہیت ہے اس سے ملتی ہے۔ پانچویں روایت ملاحظہ فرمائیں، یہ بھی چھٹے مولا سے فرماتے ہیں کہ اذا رفعت رایۃ الحق، جب حق کا پرچم بلند ہوگا، لعنہا اہل المشرق والمغرب، اہل مشرق اور مغرب جو ہیں وہ لعن بھیجیں گے۔ پہلے ڈریں گے سارے لوگ کہ یہ شاید ایک نیا ظلم شروع ہو رہا ہے۔ قلت لہ مما ذالک، کیوں ایسا ہوگا؟ راوی نے پوچھا، قال مما یلقون من بنی ہاشم، کہ انہوں نے جو کچھ بنی ہاشم سے دیکھا ہے اس سے پہلے، اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہوں گے۔ اس کے بعد والی بھی روایت ملاحظہ فرمائیں، پھر ہم ایک چھوٹا سا اس موضوع پر تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ یہ روایت بھی صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اور بڑی اہم روایت ہے اس باب کی۔ جناب یعقوب سراج کہتے ہیں کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، کہ میں نے جو ہے وہ چھٹے مولا سے سنا کہ یقول، فرما رہے تھے کہ 13 عشرہ،
مدینہ و طائفہ، 13 شہر اور 13 ملتیں، 13 گروہ جو ہیں، یحارب القائم اہلہا، ان سے امام قائم جو ہیں وہ جنگ کریں گے۔ یعنی امام جب تشریف لائیں گے تو ان کی جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر، عرب کے اندر، مسلمان اسی خطے میں، کہتے ہیں بدترین جنگیں جو امام زماں کی ہوں گی وہ مشرق وسطیٰ میں ہیں۔ 13 جو ہے ملتوں سے جنگ ہے، اور ان سے امام جو ہیں جنگ کریں گے، وَيُحَارِبُونَهُ، اور وہ بھی امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کریں گے۔ کون ہے وہ؟ اہل مکہ، خود اہل مکہ سے مولا کی جنگ ہے، اہل مدینہ سے جنگ ہے، اہل الشام، شام سے، سوریہ سے امام کی جنگ ہے، چونکہ یہ سفیانی کا مرکز ہوگا اس کی قوت کا۔ خود بنو امیہ اس زمانے میں ظاہر ہو چکے ہوں گے، ابھی بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، بنو امیہ ان علاقوں میں ہیں، اس عرب سرزمین پر بنی امیہ قبائل ہیں ابھی بھی۔ اہل البصرہ، خود بصرہ کے اندر لوگ ہوں گے کہ جن سے مولا جو ہے وہ جنگ کریں گے۔ یہ کون ہے اہل بصرہ؟ ظاہراً یہ مسلمان ہیں، اور بلکہ بہت بڑا ایک یعنی ایک قسم کی ان کی جنگ جو ہے وہ مکتبی جنگ ہوگی اہل بصرہ کی۔ وہ کہیں گے یہ وہ مہدی نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، چونکہ یہ اہل بیت کے مذہب پہ ہے، ہمیں اپنے مذہب پہ چاہیے تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اہل دست و میسان۔ میسان ایک دشت ہے، ایک صحرا ہے، یہ خوزستان میں بھی ہے اور ہمدان میں بھی ہے۔ میسان 2 جگہوں پر ہے، ان سے بھی جنگ ہوگی، یعنی یہاں سے بھی لوگ آئیں گے جو مولا سے جنگ کریں گے۔ والاکراد، کرد، یہ جو کرد پھیلے ہوئے ہیں خود ایران کے اندر ہیں، عراق میں ہیں، ترکی میں ہیں اور شام میں ہیں، 4 ممالک میں یہ کرد ہیں، اور معمولاً یہ دشمن ہیں محمد و آل محمد کے ماننے والوں کے۔ والاعراب، خود عرب قبائل، خود عرب ملت جو ہے، یہ ساری کی ساری ایک دفعہ امام کے مد مقابل کھڑی ہوگی، چونکہ آپ دیکھیں عرب جو ہیں وہ بیشتر مخالف اہل بیت ہیں۔ اسی طرح فرمایا زبہ، زبہ جو ہے یہ اطلاق ہوتا ہے قبائل عدنان پر۔ کہتے ہیں جناب سلیمان نبی علیہ السلام کے بعد سرزمین عرب پر بیشتر جو ہیں عدنانی قبائل کی حکومت تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تک تقریباً یہ حاکم تھے یمن کے، حجاز کے، مختلف جگہوں کے۔ تو جب اسلام آیا تو ان کی حاکمیت جو ہے وہ ختم ہوئی۔ ان میں تھوڑے لوگ ہیں جو اسلام لائے، باقی سب جو ہیں وہ اور مختلف مکتبوں میں یا مذاہب کی طرف چلے گئے۔ یہ بھی امام مہدی علیہ السلام سے جو ہیں وہ جنگ کریں گے۔ اور غنی یعنی عمرہ طبقے، جتنے حاکم عمرہ ہیں، ثروت مند ہیں، جنہوں نے ناجائز طریقے سے پیسہ جمع کیا ہوا ہے لوگوں کا، وہ بھی جنگ کریں گے۔ اسی طرح باہلہ، باہلہ سے مراد جو ہے وہ یہاں ایک قبیلہ ہے، یہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ اسی طرح جو ہے ازد، ازد جو ہے یہ قبیلہ ہے، قحطانی قبیلہ ہے، قدیم زمانے میں یمن پر بھی ان کی حکومت تھی، قحطانیوں کی، اور بعد میں یہ لوگ خراسان کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اہل الرئی، اس سے مراد جو ہیں یہ رے والے، یعنی خود تہران، یہ جو ہیں یہ بھی امام کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ بڑی پرانی بات ہے، ایک دفعہ جو ہیں وہ اپنے یہ بعض ایرانی دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اتنا روایات کے اندر یمنی کا ذکر ہے کہ اہل یمن نے امام مہدی علیہ السلام کی حمایت کرنی ہے اور اس کی مدد کرو، تو ہم ایرانی لوگ کہاں ہیں؟ اس وقت ہم ہیں جو پوری دنیا میں پرچم دار ہیں مکتب اہل بیت کا۔ تو میں نے کہا اس وقت ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے آپ کو بھی نہیں معلوم، لیکن جو کچھ ہم روایت میں دیکھ رہے ہیں آپ مد مقابل ہیں مولا کے، وہ نہیں مان رہے تھے، اب یہ روایت ہے۔ پتہ نہیں یہاں کیا حالات پیش آئیں گے، یہاں کیا حالات پیش آئیں گے۔ خدا کرے یہ دینی حکومت، نظام ولایت فقیہ جو ہے تا ظہور امام زمان باقی رہے۔ اگر لوگ اس نظام کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ امام مہدی کو بھی، چونکہ جو فقیہ کے خلاف اٹھتا ہے، ولی فقیہ کے خلاف اٹھتا ہے، یعنی وہ راہ امام زمان سے ہٹ چکا ہے،
وہ کل امام کے مد مقابل بھی اٹھے گا۔ ہاں جی، تو بعض لوگ کہتے تھے ہمارا کیوں نہیں ذکر ظہور کی روایت میں، بلکہ میں نے بعض اپنے ایرانی دوستوں کو دیکھا، انہوں نے ایک نقشہ بنایا ہوا تھا مولا کے ظہور کا کہ امام مکہ سے ظہور کریں گے، آئیں گے عراق، پھر ان کو ایران میں داخل کرتے ہیں، ایران کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوتے پھر دوبارہ وہ جو ہے وہ عراق اور پھر جو ہے مولا سوریہ۔ حالانکہ یہ نقشہ غلط تھا، میں نے کہا نہیں، وہ مکہ سے جو ہیں وہ چلیں گے عراق کی طرف اور کوفہ کو دارالحکومت بنائیں گے، ایران کی طرف ان کا نہیں ہے۔ اور ان کے ساتھ جو گروہ ملنے ہیں ان میں سے اہم ترین جو گروہ ہے وہ یمانی یا یمنیوں کا گروہ ہے کہ جنہوں نے ان سے آنے سے پہلے جو ہے وہ کام شروع کرنا ہے۔ اب آپ ان روایات کو ملاحظہ فرمائیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو جنگ ہے وہ کن کن سے ہے۔ تہران کا جو نام آیا ہے، یہاں حالات تبدیل ہو چکے ہیں، ایک لبرل یا غیر دینی حکومت ہے جیسے ترکی میں ہے اور جیسے ہمارے ممالک میں بھی، تو یہ لوگ جو ہیں وہ امام زمان کے مد مقابل ہوں گے۔ یا مراد ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ خود شیعوں کے اندر منحرف کا لوگ جو ہیں، مثلا ہم نے روایات میں پڑھا ہے کہ غالیوں سے جنگ ہوگی، غالی جو ہیں وہ شیعہ ہیں، لیکن امام زمان علیہ السلام جب صحیح دین ان کے سامنے پیش کریں گے، مکتب حقیقی واقعی کہ یہ دین ہے، یہ دین تشیع ہے، یہ دین اسلام ہے، تو وہ جو مختلف رسومات کے عادی ہو چکے تھے ان کو یہ سب کچھ برا لگے گا اور وہ امام کے مد مقابل جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، حتی جنگ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم آپ کو وہ مہدی نہیں مانتے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ ابھی ان چیزوں سے جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ کتنے جو ہیں وہ جنگ کے خطرناک موڑ ہیں، مسائل ہیں کہ جن کا امام زمان جو ہے وہ سامنا کریں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی جنگ خود شیعوں کے اندر منحرف لوگوں سے، اسلام کے اندر باطل فرقوں سے، اور جو ہے پھر باقی جو دنیا کفر ہے، دنیا الہاد ہے، ان سے علیحدہ۔ اسی لیے کہتے ہیں 8 مہینے جو ہے وہ مسلسل جنگ ہے۔ میں ایک روایت اور یہاں پہلے گزر چکی ہے لیکن میں اشارہ کروں گا، امام باقر علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ مکہ سے کوفہ کی طرف آئیں گے تو کوفہ کے باہر جو ہے 16,000 قاری، علماء، اہل عبادت کھڑے ہوں گے اور کثرت عبادت سے ان کے چہروں پہ، ان کے جو ہے جسموں پر جو ہیں وہ سجدوں کے، عبادت کے جو ہیں وہ نشان ہوں گے، اور آنکھیں جو ہیں ان کی خستہ ہوں گی شب بیداری سے، یعنی ہمیشہ شبوں کو بیدار رہنے والے اتنے بڑے عبادت گزار۔ اور وہ کیا کہیں گے کہ اے فرزند فاطمہ، جس راستے سے آئے ہو پلٹ جاؤ، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ ان کا نعرہ ہوگا، یہ ان کے الفاظ ہوں گے، یعنی انہیں پتہ ہوگا کہ یہ فرزند فاطمہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے دشمن کوئی جاہل نہیں ہیں، آگاہ ہیں۔ جیسے کربلا میں ان کو پتہ تھا یہ فرزند فاطمہ ہے، جس طرح اس وقت انہوں نے ظلم کیا، یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ جس طرح جنگ جمل اور جنگ صفین میں پتہ تھا ان کو کہ ہم جس سے لڑ رہے ہیں یہ وہی علی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ فرما گئے کہ علی مع الحق، کہ علی ہمیشہ جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے۔ پھر کیوں لڑے، پھر کیوں جنگ کی؟ تعصب، دنیا داری، اپنے متعصب جو ہیں وہ مذہب پر جو ہیں وہ اتنے ان کو عادت ہوگی ہے کہ وہ اب دلیل حق سننے کو تیار نہیں۔ آپ نے حیرانگی آپ کو ہوئی ہوگی، میں حیران ہوں، سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کچھ سنی علماء بضد ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ ابو بکر نے پڑھایا، حالانکہ خود ان کی اپنی صحیح بخاری کہہ رہی ہیں کہ بی بی جو ہیں وہ آخری وقت تک جو ہیں وہ ناراض تھی ان سے، اور جب دفن ہوئی ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ خود ان کی صحیح بخاری کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا، لیکن وہ بضد ہیں۔ یعنی بعض ان کے علماء حق بیان کرتے ہیں لیکن بعض جو ہیں وہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں تعصب، یعنی جہاں حق و باطل کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اپنے غلط مکتب پر جو ہے وہ ہر صورت میں باقی رہنا ہے، چاہے پتہ ہے کہ حق کیا ہے۔ یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، چونکہ شیطان کو پتہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے اور ماننا واجب ہے،
لیکن نہیں مانا اس نے، یعنی پتہ تھا، ان کو پتہ ہے کہ ابو بکر نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا، لیکن لوگوں کو کس طرح جھوٹ بولا جا رہا ہے، لوگوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. سب کچھ پتہ ہے کہ جناب ابو بکر نے جنازہ نہیں پڑھایا، لیکن مسلسل لوگوں کو، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود. حالانکہ ان کی اپنی کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم حقائق سامنے رکھ رہی ہیں. اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ جو اتنا جھوٹ بولتے ہیں اپنی عوام سے تاکہ وہ فرقہ باطلہ جو ہے وہ قائم رہے، کل یہ امام مہدی صلوات اللہ کے مد مقابل یہ نہیں آئیں گے، آئیں گے لڑیں گے. اسی لیے کہتے ہیں خطرناک ترین جو جنگ ہے وہ اعتقادی جنگ ہے کہ جس کا سامنا امام مہدی علیہ السلام کو ہوگا. یعنی لوگ خدا کے لیے لڑیں گے امام مہدی سے، قرآن کے لیے لڑیں گے امام مہدی سے. یہ خطرناک ترین جنگ ہوگی، یہ خطرناک ترین جنگ ہے جس کا سامنا امام مہدی کریں گے، کہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے لڑیں گے کہ ہم قرآن کی خاطر لڑ رہے ہیں آپ سے. اس حد تک یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. اس لیے مولا جو ہیں وہ خصوصی افراد کے منتظر ہیں کہ جو کل جو ہیں جن کے پاؤں نہ لرزیں. جس طرح جنگ صفین میں جب دشمن نے قرآن کو سہارا بنایا، بہت ساروں کے پاؤں لرز گئے. امیر المومنین کی جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ انہوں نے رکوا دی، ورنہ بہت سارے فتنے اس وقت ختم ہو جانے تھے. لہذا کہتے ہیں امام قائم جو ہیں وہ اس حوالے سے معتقد ترین لوگ جو واقعاً دین شناس ہیں اور ہر حوالے سے جو ہیں وہ آمادہ ہیں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے. یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، آپ اس پہ غور فرمائیں کہ امام کی جنگ کن کن سے ہے. اور اس لیے کہا گیا کہ مہدی کی جنگ سخت ترین جنگ ہے، حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس اعتبار سے کہ ان کے مد مقابل کافر اور مشرک تھے، واضح نظر آتے تھے، لیکن یہ مسلمان ہیں، فقہا ہیں، مجتہد ہیں، اور قرآن اور سنت رسول کو بنیاد بنا کے جو ہیں وہ جنگ لڑیں گے. اور ایسی جنگ خود شیعوں کے اندر بھی ہے جو امام سے رسومات کی خاطر لڑیں گے. یہ باب جو ہے وہ ختم ہوا، انشاءاللہ اس کا بعد والا باب جو ہے پھر وہ آئندہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، مولا امام زمان کے آگاہ ناصروں میں سے اور خدمت گزاروں میں سے انشاءاللہ جو ہے قرار پائیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.